جی شوکت صاحب بتائیے گا کیا مفادات تھے سر آپ لوگوں کے، یا پھر آپ لوگوں کو جو ہے وہ ان سے کیا ایسی چیز حاصل کرنی تھی کہ جس کی سطح پر آپ لوگوں نے ان کو دوبارہ بسانے یا ان سے مذاکرات کا جو ہے اس کے لیے ضد کی تھی؟ دیکھیں یہ تو بہت بڑی بات ہے کہ آپ نے ثابت کرنا ہے کہ عمران خان جو ہے یا پی ٹی آئی جو وہ محب وطن نہیں ہے، یا یعنی مطلب یہ کہنا چاہتے ہیں نا، یہ جو دیکھیں اس طرح کے جو فیصلے ہوتے ہیں اسپیشلی افغانستان کے حوالے سے، یہ کوئی سیاسی حکومت تنہا فیصلے نہیں کر سکتی. یہ اس میں ادارے جو ہیں وہ ساتھ ہوتے ہیں، ان کی مشاورت سے آگے بڑھا جاتا ہے، اور آج تک ایسا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا ہے ایون امریکہ یا دوسرے ممالک کے حوالے سے بھی، مطلب جب تک اداروں کے ساتھ مشاورت نہیں ہوتی. اب یہ تو جو عمر ایوب صاحب نے کہا ڈیفینیٹلی وہ چونکہ کیبنٹ کا حصہ رہے، میں تو صوبائی سطح پہ رہا ہوں، لیکن جو لوگ کیبنٹ میں رہے وہ تو کلیئر کٹ ان کا موقف آ گیا، آپ نے دیکھ بھی لیا، آپ نے بتا بھی دیا. تو عمر ایوب صاحب نے جو کچھ کہا ہے ظاہر ہے وہ وہی بہتر طور پہ ایکسپلین کر سکتے ہیں، انہوں نے کر بھی دیا ہے. لیکن میں اگین یہ کہنا چاہتا ہوں، دیکھیں یہ جو معاملات ہیں نا، پاکستان کافی مشکل میں دلدل میں ایک قسم کے گرتا جا رہا ہے، اور یہ اگر گورنمنٹ نے اس موقع کے اوپر صرف پوائنٹ سکورنگ ہے، یہ ایک دوسرے پہ بلیم گیم کے چکر میں پڑ گئی تو یہ بہت زیادہ نقصان ہو جائے گا پاکستان کا، کیونکہ معاشی طور پہ پاکستان کافی مشکل میں ہے، سیاسی استحکام ہے نہیں، پہلے سے ہی آلریڈی لوگ یہاں سے چلے گئے ہیں، انویسٹمنٹ نکال کے چلے گئے ہیں. تو مطلب یہ کہ جب انویسٹمنٹ نہیں آئے گی پھر اور مشکلات ہیں. جو اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس حکومت سے نالاں ہیں، وہ اس پہ اعتماد نہیں کر رہے ہیں، تو بہت سارے فیکٹرز ہیں. اور جو میری بہن نے ابھی کہا کہ جی پی ٹی آئی کی مقبولیت نہیں ہے، وہ تو اس کو تو بتانے کی ضرورت نہیں. 8 فروری کو جو مقبولیت کا بھی پتہ چل گیا، اور اگر دوبارہ مقبولیت دیکھنی ہے تو میرے خیال سے اس کے لیے جو بھی طریقہ یہ بتائیں میرے خیال سے ہو جائے گا. لیکن یہ جو ہے نا اس وقت یہ چیزیں نہیں ہیں. اس وقت جو ہے نا پاکستان کے بارے میں سوچا جائے کہ پاکستان کو کیسے مستحکم کیا جا سکتا ہے، پاکستان کو کیسے، یہ دیکھیں نا یہ جو طالبان کی بات ہو رہی ہے کہ جی اگر سپوز ہمارے دور میں یا پی ٹی آئی کے دور میں کوئی ایگریمنٹ ہوا بھی ہے تو عمل درآمد تو اس حکومت میں ہوا ہے. جیسے نگران حکومت بنی، آپ سب کو علم ہے، تو اس وقت شہباز شریف تو انکار کر دیتے. جب ان کے دور میں سارا عمل درآمد ہو گیا، پھر ان سے چیزیں نہیں سنبھالی گئی، تو وہ ملبہ تو ہم پہ نہ ڈالے نا. جو اگر ہم نے معاہدہ کر بھی لیا تھا اور آپ سمجھتے تھے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے تو اس پہ عمل درآمد روک دیا جاتا. کیوں کیا عمل درآمد؟ تو یہ ساری چیزیں ایسی ہیں کہ یہ بلیم گیم میں نہیں جانا چاہیے. اس وقت ہمیں دہشت گردی کا سامنا ہے، اس کا مقابلہ کرنا ہے، ہماری فوج اس کے لیے قربانیاں دے رہی ہے، پوری قوم ان کے پشت پہ کھڑی ہے. اسی طرح جو بھی فیصلے کرنے ہیں اس وقت دیکھیں افغانستان کے جو صورتحال ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کی جائے. افغانستان کو آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ اس کو یعنی جو کچھ موجودہ حکومت کا ایٹیچیوڈ بنا ہوا ہے، میرا یہ خیال ہے ذاتی کہ فوری طور پہ افغانستان کے ساتھ مذاکرات کا معاملات ٹھیک کیے جائیں، اور جو اس وقت بارڈر کے اوپر جو مشکلات ہیں اس کو کم کیا جائے، جو ہماری تجارت ہے اس کو فروغ دیا جائے. جیسے ہی افغانستان کے ساتھ ہماری تجارت بڑھے گی تو معاملات از خود بہتر سے بہتر ہوتے جائیں گے. جب بھی ہم تجارت کو روکتے ہیں، جب بھی کوئی بارڈر کو بند کرتے ہیں تو اس سے مشکلات بڑھتی ہیں. تو میرے تو دیکھیں پاکستان کے لیے درد دل رکھنے والے لوگ ہیں ہم، اور میں تو یہی چاہوں گا کہ خدا کے لیے اب ان چیزوں سے نکلیں. چلیں اس پہ میں پیپلز پارٹی کا موقف لے لوں. شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی شرمیلا صاحبہ، یہ طنز سے نکلیں، جی یہ طنز اور نہ کریں کہ جی اب چلے میں اس پہ دوبارہ آپ کو جو ہے وہ ٹائم دوں گا. گھٹنے نہیں پکڑ رہے ہیں. جی شرمیلا صاحبہ سے اس کا جواب لے لوں. جی شرمیلا فاروقی صاحبہ، آپ بتائیے گا، ظاہر سی بات ہے آپ لوگوں کی بھی حکومت رہی ہے، آپ لوگ حکومت کا حصہ بھی رہے ہیں، آپ کی اپنی بھی حکومت رہی ہے. کیا لگتا ہے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے ایک چیز موجود ہے جن کا ہمیں پتہ ہے کہ وہ لوگ ہیں ہی دہشت گرد، ان سے مذاکرات یا ان کو دوبارہ بسانے کی باتیں کرنا یہ کس مفاد میں ہو سکتا ہے؟ دہشت گرد ہوتے ہیں. آئی ڈونٹ تھنک کہ دہشت گردوں سے بات چیت کرنا، میں کبھی بھی اس چیز کو نہ سمجھ پائی کہ گڈ طالبان اور بیڈ طالبان کیا ہے. اگر کوئی شخص کسی دوسرے معصوم انسان کی جان لے لیتا ہے اور بچیوں کے ساتھ زیادتی کرتا ہے، اسکولوں پہ بم گراتا ہے، ہسپتالوں کو تباہ کرتا ہے، تو وہ انسانیت کا دشمن ہے. دیکھیے بات یہ ہے کہ اس ملک کے اندر ہمیں ہر حال میں امن قائم کرنا ہے.
جو لوگ ہتھیار ڈال کے معافی کا راستہ اختیار کرتے ہیں اور قومی دھڑے میں آنا چاہتے ہیں، ان سے ایک حد تک تو بات چیت ہو سکتی ہے، لیکن دیکھیے دوسری جانب آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ شہداء جان کا نذرانہ دیا، جن کے گھر اجڑ گئے ہیں، ان کے دلوں پہ کیا گزرے گی؟ جب آپ یہ بات کرتے ہیں نا کہ لیٹس ٹاک ٹو دیز پیپل، تو آسک دوز فیملیز جن کے گھر میں بچوں کی شہادتیں ہوئی ہیں، جن کے ایک ہی جو روزگار مہیا کرنے والا شخص تھا وہ چلا گیا ہے۔ اس ملک میں ایک ایسا وقت بھی تھا کہ صبح آپ گھر سے جاتے تھے تو آپ کو یہ یقین نہیں ہوتا تھا کہ واپس آپ زندہ لوٹیں گے کہ نہیں لوٹیں گے۔ الحمدللہ وہ وقت نہیں ہے، لیکن دیکھیے میں بات کیونکہ چلی ہے دہشت گردی کے حوالے سے، میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی کورم ڈسٹرکٹ کا، کہ اس میں 100 سے زائد بچے اس وقت مر چکے ہیں کیونکہ وہاں پر امن قائم نہیں ہو سکا ہے، اور وہاں پر دوائیاں، کھانے پینے کی اشیاء اور گیس سپلائیز نہیں پہنچ رہی ہیں۔ دیکھیے یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ امن قائم، اگر صوبائی حکومت ناکام ہو گئی ہے امن قائم کرنے میں تو فیڈرل گورنمنٹ ہیز ٹو انٹروین۔ آرٹیکل 245 میں آپ فوج کو بھی وہاں بلا سکتے ہیں۔ دیکھیے 26 نومبر کو بھی تو آپ نے فوج کو بلایا تھا نا اسلام آباد۔ یہ ہمارے وہ بچے ہیں، ہمارا وہ اثاثہ ہے جو پاکستان کا مستقبل ہے۔ ہم غزہ کے بچوں پہ روتے ہیں، ہم نے پشاور کے آرمی پبلک اسکول کے بچوں کے ہم ماتم آج تک منا رہے ہیں، لیکن جو ہمارے زندہ بچے ہیں ہم ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ the state has failed to provide security۔ دیکھیں یہ آپ کا آئین کہتا ہے کہ the right to life، ایجوکیشن، ہیلتھ، یہ ہر انسان کا حق ہے اور یہ ریاست کی ذمہ داری ہے، لیکن یہاں ریاست ناکام ہوتی چلی جا رہی ہے۔ اور اس پورے سینیریو میں اگر آپ دیکھیں تو پھر یہاں پر دوسری جانب آپ کے جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں، جس طریقے سے اب ٹرمپ ایڈمنسٹریشن آ رہی ہے، ایک بڑا چیلنج ہے آپ کے لیے، وہاں سے جس قسم کے بیانات آ رہے ہیں وہ کوئی مناسب تو نہیں ہے نا پاکستان کے لیے۔ اس سینیریو کے اندر کیا بانی پی ٹی آئی یا پی ٹی آئی ایز اے جماعت کیا وہ اپنی انا کی سیاست کرے گا، پاکستان کو نقصان پہنچائے گا؟ اب کبھی سول ڈس اوبیڈینس کی کال آتی ہے، کبھی دھرنے کی کال آتی ہے، کبھی کہا جاتا ہے کہ جی ہم کہیں گے باہر سے ریمیٹنسز روک دیں۔ آپ کیا چاہتے ہیں کہ پاکستان کا دیوالیہ نکل جائے، پاکستان کی عوام جو ہے وہ سڑکوں پہ آ جائے؟ یہ کوئی بھی محب وطن نہیں چاہے گا۔ میں اس سے آگے اور کچھ نہیں کہنا چاہتی ان کے بارے میں۔ اور آپ نے خواجہ آصف کی بات کی، میں نے ان کا آج بیان دیکھا ہے، سنا ہے، وہ صحیح کہتے ہیں۔ آخر وفا کس سے کری ہے انہوں نے؟ عمران خان نے، غلط تو نہیں کہہ رہے نا؟ وہ کس نے وفا کری ہے؟ کس سے وفا کری ہے انہوں نے؟ کون سا ریلیشن شپ ہے؟ کیا کبھی کسی بات کے اوپر وہ ٹھہرے ہیں؟ صبح کچھ کہتے ہیں، شام میں کچھ کہتے ہیں، اگلے دن کچھ کہتے ہیں۔ یہ دیکھیے نا، کیا وہ کرنا چاہتے ہیں وہ ان کو شاید خود نہیں معلوم۔